کرنے صاحب یہ جو مطلب کورٹ کے اندر وہ ایسے گئی، کل میں نے پنکی بی بی کا دیکھا، مطلب وہ انمول عرف پنکی کا، وہ جس طرح سے واک کر رہی تھی، ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، جس طرح سے وہ واک کر رہی تھی، بڑا اعتماد تھا، مطلب ایک چیلنج تھا کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ. اس کے بعد وہ کورٹ میں جیسے کہ گرفتاری ڈالی گئی ہے اور پولیس پیچھے 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 ایسے جا رہی ہے کہ جیسے شاید کوئی پریزیڈنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی چلتے ہوئے کوئی خدا نخواستہ کوئی قانون کا کوئی لاگو ہو جائے گا کہ آپ نے یہ آرٹیکل لگ جائے گا کہ آپ ساتھ ہی کیوں چلے ہیں. مطلب لیڈی پولیس ہوتی ساتھ، ان کو اریسٹ کر کے پراپر لے کے جایا جاتا. یہ کر کیا رہے تھے کل؟ مطلب سمجھ سے باہر تھی کل. یہ ہوا کیا یہ سارا کچھ کرنا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم نے بہت ریسرچ کی اس پہ، خاص طور پہ جب وومن پروٹیکشن بل پاس ہوا، بڑی لاجک تھی اس کے پیچھے، بڑی زیادتی ہوتی تھی خواتین کے ساتھ، اور جب وہ پاس کیا تو اس کے چند دنوں بعد ہی ہمیں خبریں بہت خوفناک ملنی شروع ہو گئی. خبریں یہ تھی کہ جتنے بھی مافیا ہیں، جتنے کرمنل ہیں، اور جتنے ڈرگ سے لے کے کرنسی سے لے کے اور ہر قسم کی برائی بین الاقوامی سطح پہ کرتے ہیں، جی، جو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بلینئر ہو جاتے ہیں. بے شمار کاروبار پرٹیکولرلی پاکستان سے ایمنیٹ ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ساتھ افغانستان لگتا ہے، اور چونکہ ساتھ ڈرگز ہیں وہ ساری دنیا میں جاتی ہیں. اور یہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کے والد کا، اس کے بھائیوں کا، وہ بڑا ہی ہمبل ہوتا ہے. وہ دیکھ کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اپنا مہینے کا گھر کا خرچہ وہ کئی سال پورا نہیں کر سکتے. درمیانی سی یا گریڈ 4 کی نوکریاں ہوتی ہیں ادھر. وہ پھر جو ہی ان کا موقع ملتا ہے کنٹینر میں یا کسی ویزے پہ یا کسی بھی ہوشیاری چالاکی سے یا 2 نمبری سے وہ باہر پہنچتے ہیں. اس کے بعد چند سالوں کے بعد تو وہ ہیلی کاپٹر سے ڈالر پھینک رہے ہوتے ہیں. بڑی ریسرچ کر، جب کوئی اس قسم کی ایب نارمل چیز ہوتی ہے تو ضرور اس کے اوپر ہم سارے اپنی عقل سمجھ اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آیا باہر کوئی سونے کی کانیں ہیں جو ان کو جاتے ہی مل جاتی ہیں. وہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا اپرچونٹیز ملتی ہیں. ادھر پتہ چلتا ہے کہ سوائے پیٹرول پمپ کے گیس اسٹیشن کے علاوہ تو کوئی نوکری جلدی ملتی کوئی نہیں ہے. اور ان کے پاس تو کوالیفیکیشن بھی ایسی کوئی نہیں کہ جائیں تو جا کے کوئی پی ایچ ڈی کھول کے تو کسی دفتر میں بیٹھ جائیں. اور بعض دفتروں میں میرٹ کے علاوہ سفارش پہ یا کسی سیاسی بندے کے کہنے پہ یا بااثر بندے کے کہنے کے تو پچھلا دروازہ کھلتا نہیں ہے نوکری والا. بہرحال یہ بڑی پین فل سٹوری ہے. میں اس کو اور زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہوں گا میڈیا کے اوپر. اگر میں یہ جانتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے تمام دوست اس کو جانتے ہیں، بے شک وہ ڈیسیژن میکر ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہے، وہ بے شک پارلیمنٹ میں ہے، یا وہ عسکری اداروں میں ہے، یا وہ انٹیلیجنس کے اداروں میں ہے، یا وہ ڈرگ کنٹرول کے محکمے کہیں بھی ہیں. یہ کوئی مافیا ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ صرف ڈرگز کا مافیا نہیں ہے. خواتین کو کرائم میں لیڈنگ رول دینا، ان کو لانچ کرنا، ان کو ٹرین کرنا، اس کی یہ کوئی پہلا واقعہ ہے. گھروں میں ڈکیٹیاں پلان کی جاتی ہیں، میڈ بہتر سے بہتر کوالیفائی کر کے ایکسپیرینس کر کے بھیجی جاتی ہے، جو 2-4 مہینے کے اندر ہی اعتماد گھر والوں کا حاصل کر لے. اور پھر ایک دن 10 سے 12 بندے کلیشن کفے اٹھا کے آدھی رات کو آ جاتے ہیں اور سارا کچھ ہی لے جاتے ہیں. یا چوکیدار آپ پلان کر لیتے ہیں یا کوئی ڈرائیور آ جاتا ہے. تو پہلے ہوتا تھا کہ لوگ میل گینگ بناتے تھے، ابھی تو فیمیل گینگ، اور بڑی سکسیسفلی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رول دے دیا گیا کہ کوئی خاتون کو رات کو تھانے میں نہیں رکھا جائے گا. اور واقعی یہ کافی ساری سہولتیں ایسی دی گئی کہ جن میں پروٹیکشن دی گئی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں، میں اپنے کسی دوست سے پوچھوں گا کرمنل لائر سے کہ آیا یہ جو ریمانڈ نہیں دیا جا رہا، آیا دے دیا گیا، اس کے اندر کیا سہولتیں ہیں اور کیا؟ 3 روزہ ریمانڈ. کل تک تو پولیس ریمانڈ بھی نہیں لے سکی. جی میں عرض کروں، میں عدلیہ سے، پولیس سے، دونوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. جو حالت میرے ملک میں کرائم کی ہے اور جو حالت جرائم کی ہے، آیا یہ کبھی آپ کو، جتنے بھی آپ دیانتدار افسران ہیں، جتنے بھی آپ دیانتدار جج ہیں، بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے
بڑی اسٹینڈنگ والے اور ماڈلی ساؤنڈ انٹیگریٹی امپیکیبل والے ہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، اور جب ہیں تو پھر اس چیز کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز کا خاتمہ کیوں نہیں؟ بالکل سے بڑا مین کوشچن ہے مجھے. جی جی میں ایک چیز میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا جی پلیز، کہ جتنا میں اس چیز کو تمام محکموں میں، تمام واکس آف لائف میں اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا اور پیغام دینا پڑے گا، کس کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں. بالکل کس کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں، صحیح کہہ رہے ہیں. سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، شہر والوں جاگ جاؤ. یہ پنکی ابھی آئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک پنکی آئی تھی جس نے اپنا وہ جو افسر تھا کسٹم والا اس کو مرڈر کرا دیا تھا، اور وہ باہر بیٹھے ماڈل کی بات کر جی میں اس ماڈل کی کر رہا ہوں، وہ بھی ہماری ہسٹری کا حصہ ہے، اور ماڈل کو آج تک کوئی کنوکشن نہیں ہوئی، کسی نے پکڑا نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہوئی، جیل نہیں گئی. ابھی تو وہ کدھر گیا کیس؟ وہ ختم، سمجھ نہیں آ رہی. مٹی پاؤ پروگرام ہو گیا نا. سردار صاحب سے جانتے ہیں. سردار صاحب سر، یہ جو کل سے ایشو بنا ہوا ہے انمول عرف پنکی بی بی کا، یہ جو ڈرگ کوئین کہا جا رہا ہے اس کو، سر اس کا کل تک تو جسمانی ریمانڈ تک پولیس نہیں لے سکی تھی. اس کے پیچھے پیچھے پولیس ایسے جا رہی تھی جیسے شاید کوئی پریزیڈنٹ ٹائپ بندہ جا رہا ہے آگے، جس کے ساتھ چلنا وہ قانوناً جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے. مطلب گرفتاری ڈالی ہوئی ہے اور وہ ایسے دھڑلے سے جا رہی ہے کہ جیسے اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جب ایف آئی آر کٹی سردار صاحب، اب ماشاء اللہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اس میں رہ چکے ہیں، گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں. جو آئی او اس کیس کا تھا، اس کا کام تھا کہ کیس اتنا مضبوط بنا کے جج کے سامنے پیش کرتا کہ جج جو ہے اس سے کنونس ہو جاتے اور وہ اس کو جسمانی ریمانڈ اس کا دے دیتے یا معاملات آگے چلتے. یہ آپ کے خیال میں یہ ہمارے اینڈ سے کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، ہماری پولیس کے اینڈ سے کمی رہ جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے کہ کیس اتنا مضبوط آگے پیش نہیں کیا جاتا؟ جس کی انویسٹیگیشن مطلوب ہو اس کا کیس مضبوط ہوتا ہے، جس کی مطلوب نہ ہو اس کا کیس اسی طرح سے دے دیا جاتا ہے کہ ریمانڈ لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بعد میں کہتے ہیں جی عدالت نے ریمانڈ نہیں دیا. سر ایگزیکٹلی اس طرح کے کیسز کا ہمارے سوسائٹی میں اصل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی مہربانی دیدی، آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ میں آپ سے بات کر ٹاپک پہ. میں اپنی زندگی میں ہوش میں تھا، چھوٹا تھا تو میرے والد اسپیکر ہے، چیف منسٹر ہے، اور اس سال کی 2 بار سوسائٹی کو بھی ہم دیکھتے رہے. میرا جو اپنا سٹانس کی میں ہمیشہ آفر بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نیشنل کریکٹر ڈیولپ نہیں ہو سکا. قائد اعظم فوت ہو گئے 1 سال کے اندر اگر وہ ہوتے تو شاید پاکستان کی کوئی نہ کوئی جہت ایسی ہوتی جہاں کچھ آسانیاں ہوتی. آسانیاں کہیں بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں زور زبردستی کر کے اپنا حق کرنا اور اس کے اوپر فخر کرنا، اس طرح کی بہت ساری تنکیاں ہیں جی، بہت ساری جو ساری سوسائٹی میں ہے. اور ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی یہاں پہ اچھے کو اچھا نہیں کہا جاتا، برے کو برا بھی نہیں کہا جاتا. یہ ہے کہ اگر کوئی آپ بات کر جائیں ان کے خلاف کہتے ہیں کہ جناب نہیں جیسے عزتی ہو گئی، یہ بے عزتی کرتے جب اس ملک میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. اب یہاں پہ کیا آج کل لوگ بھی دیکھیں کہتے ہیں ہلال امتیاز اور فلانا کرنا، ایسے لوگوں کو جن کے اوپر تعزیانے آنے چاہیے، جن کو ملنی چاہیے، اس نیگیٹو لوگوں کو آگے لا کے دیکھ لیا. آج ہماری سوسائٹی کے قانون، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. منشور ہے ہمارا، کہتے ہیں یہ بھی منشور بھی ہمارا ہے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہم تو نہ منشور پہ جاتے ہیں نہ قرآن کی بات. دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے چل رہی تھی ان کا ایکسپوجر تھا. میں اپنے بچوں کے ساتھ اس پر پوری بند کروا دیا. جس طریقے سے آ رہی تھی، جس طریقے سے کیمرے پر تھا پولیس افسر کو، تو میں حیران ہوں گا. سپاہی کو بھی آفیسر کہتا تھا جب میرے والد چیف منسٹر تھے بھی، اب ان کو بھائی بھی آفیسر ہے، اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے.
लाखा फिर रहा है 4 टकों की खातिर। कुछ लोग ऐसे हैं सरदार साहब आपकी, सरदार साहब मैं इंतहाई माज़रत चाहूँगी, मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही सरदार साहब आपकी, या तो आप सिग्नल्स में नहीं है, थोड़ा सा अगर काइंडली आप सिग्नल्स में आ जाए, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारी पिंकियां हमारी यकीनन आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कुछ अनडॉक्यूमेंटेड है। इस किस्म की कैरेक्टर मौजूद है, मेल पिंकीज भी हैं, फीमेल पिंकीज भी हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि ये इस तरीके से जो ना वो अपना काम करने के लिए क्या क्या हमलावर होते हैं ऑफिसर्स के ऊपर, उन ऑफिसर्स के ऊपर जो ऑफिसर्स इनको फेवर करती है। अगर इनकी फेवर ना होती तो इस मुल्क की हालत कभी भी ना होती थी। स्मगलर्स, पुशर्स, गन रनर्स जो है वो सारे पावरफुल और आवाम मजबूर है और वो देख रही है तमाशाई में। हुकूमतें जो आती हैं उनकी मेरे ख्याल में प्रेफरेंस नहीं होती कि आवाम को फायदा देना है। ऐसे कैरेक्टर को कम से कम अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो इनको कम से कम हाइबरनेट करने के लिए तो कह दे कि भाई ये हो जाओ। अब मसला भी यही है सारे का सारा, वो ऑफिसर जो पिंकी के पीछे फिर रहा था आगे आगे जा रहा, मुझे तो उससे बुरा लगता था कभी ऑफिसर हमारे आगे हमारी उसको क्या कहते हैं हिम्मत के लिए या हमको बचाने के लिए, क्योंकि मैं कहता था कि नहीं भाई अपनी हैसियत में रहे तो अपने आप को इतना पीछे मत कीजिए। जी सरदार साहब मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, इंतहाई माज़रत से थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि ज़रा इस इशू को फिक्स करने की कोशिश करें, ज़रा इस इशू को देखें। उतनी देर में मैं करना साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेती हूँ। करना साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हम ऑलरेडी कह रहे थे कि कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ईरान के साथ डील करके वहाँ पे जाते तो एक विनिंग पोजीशन में वो वहाँ पे होते कि हाँ मामला सेट करके गए हैं। अब ईरान के साथ उनके मामला सेट हुए नहीं और मुस्तकबिल में हमें कोई मुस्तकबिल करीब है कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं है कि जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि जब टेबल पे सारा कुछ ऑलमोस्ट सेट हो चुका था तो तब इन्हीं के लोगों ने काम बिगाड़ दिया था, और इन्हीं के ट्वीट्स और इन्हीं की इन सब चीज़ों ने काम बिगाड़ा हुआ था, पोस्टरिंग ने काम बिगाड़ा था। अब आपके ख़्याल में पहुँच तो वो वहाँ पर गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका दौरा है, नेगोशिएशन टेबल पे लूज़र की तरह बैठेंगे या आपके ख्याल में वहाँ पे कुछ गेन करके निकलेंगे? देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ, यूएसए प्रेसिडेंट और उनकी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो तो कई सारे यूएस प्रेसिडेंट आए और चले गए। उनकी प्लानिंग और उनकी विजिबिलिटी और उनकी अचीवमेंट और उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने एक अपना किराए का मुल्क पाला हुआ है जिसका नाम इसराइल है। इसराइल को उन्होंने हर किस्म की छूट दी हुई है, जितनी मर्जी वो खून खराबा कर ले, जिस पे मर्जी हमला कर ले, जिसको मर्जी गिरा दे, एटम बम बना ले, कोई चीज़ नहीं। हर एक की अजम्पशन है उसको दुनिया में कोई यूएनओ, कोई सिक्योरिटी काउंसिल, कोई सुपर पावर, बेशक को रशिया है या चाइना, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है? इसलिए कि पीछे उसके यूएसए खड़ा है, इसलिए कि वो इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए कि वाइट हाउस के बंदे पिक एंड चूज़ करता है, इसलिए कि वाइट हाउस के उसके नुमाइंदे हर वक्त बैठे होते हैं। और ये जितना ईरान की वार है और जो इसके रिजल्ट्स आए हैं और जो अमेरिकन को अपने मिलिट्री एक्शन में वो जो लेना चाहते थे नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, जो तबाही हुई है और जो सारी दुनिया ये कहती है कि ईरान विक्टोरियस है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है अमेरिका को ट्रैप करने वाला, अमेरिका को फंसाने वाला, ट्रंप को आज इस पोजीशन पे टेबल पे बैठाने वाला कि वो जीतने की बजाय हारा हुआ सदर होके बैठेगा, ये सब का जिम्मेदार सिर्फ एक है, इजराइल। और ये जो अभी जो सूरत हाल अमन नेगोशिएशन की जितनी मेहनत पाकिस्तान ने की, दयानतदारी से की, वफादारी से की, और एक एक बंदा हमारा, फील्ड मार्शल अपनी जगह पे, वज़ीर आज़म किसी और जगह पे,
اور ڈپٹی وزیر اعظم کہیں، ہر بندہ ہر ملک میں کوشش کر رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا، رات کو دن کو 24 گھنٹے میٹنگ بھی کرائی، اور میٹنگ تب کرائی جب کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں، مگر اس میٹنگ کا رزلٹ نکلنے کی بجائے وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وائس پریزیڈنٹ، وہ اسرائیل سے ڈکٹیشن لے رہے تھے جی، وہ خود بتا رہے ہیں، اور اسرائیل کے وزیر اعظم انٹرویو کہہ رہے ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے اس جگہ پہ نیگوسیشن کی رپورٹ ان کو ملتی رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہی آنکھیں کھولنے والی بات ہے، اور اگر آنکھیں کھل جاتی ہیں ہماری اور باقی دنیا کی، ہماری تو کھلی، ہمارے لوگوں نے تو لیڈرشپ نے بہت محنت کی، اور جس طریقے سے ابھی پاکستان کے خلاف کمپین چلائی گئی، اسرائیل نے چلائی پاکستان کے اوپر جان بوجھ کے بد اعتمادی کی کمپین، انڈیا نے اسرائیل نے مل کے $1 بلین خرچ کر کے اور کیا الزام ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو پرو امریکن ہے۔ قطعی طور پہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی پرو امریکن نہیں، جتنی اٹیچمنٹ ہماری لیڈرشپ کی اور عوام کی ایران کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کرنا صاحب، چینی صدر شی جن پنگ سے ایران جنگ پہ تفصیلی بات چیت ہوگی، یہ کہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا۔ اچھا، جہاں پہ چائنا کی بات ہے تو چائنا تو بہت کلیئرلی اناؤنسڈ باقاعدہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ جاتے ہیں تو چائنا فیکٹر اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کل کہا تھا کہ چائنا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کنونس کیا جائے گا کسی طریقے سے؟ میں نے اپنے بڑے پروگراموں میں کہا تھا کہ اگر جنگ یا اس کے بعد نیگوسیشن لمبی ہوتی ہے اور تلخی اور یہ میزائل اور یہ کچھ سارا چالو رہتا ہے تو تیسرا فریق جیتتا ہے، اور میں نے تیسرے فریق کا نام لیا تھا کہ چائنا ول بی ونر۔ آج بھی میرے لفظ چائنا نے کو دیکھ لیں، وہی ہو رہا ہے جو ورلڈ وار 1 میں ہوا تھا، جنگ ہوئی جرمنی اور برٹن کے درمیان، باقی ملتے گئے، وہ دونوں رگڑے گئے، لڑ لڑ کے مارے گئے، اور جیتا کون؟ امریکہ۔ امریکہ شامل نہیں ہوا، اپنا اسلحہ بیچتا رہا، دیکھتا رہا، تھوڑا بہت سائڈ لیتا رہا۔ دیکھیے آج یہ میں دونوں ملکوں کو، امریکہ اور ایران دونوں کو کاشن کروں گا کہ بس کر دیں۔ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے، میں کہہ بھی دوں، ہم نے P5 کی کمپین لانچ کی، میں نے P5 کیا تھا؟ P1 پیس، P2 پروٹیکشن، P3 پروگریس، P4 پراسپیرٹی، اور P5 تھی فار پور پیپل آف دی گلوب۔ اتنا رسپانس آیا ہے اس میں لوگوں کا، امریکہ کے اندر سے، کینیڈا سے، یورپ سے، اسرائیل سے، ہر انڈیا سے، دنیا میں عوام کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا۔ ایسے ہی یہ لیڈرشپ اپنی مجبوریاں کہہ لیں، اپنے سیلفش اینڈ کہہ لیں، اپنے جس کو یہ نیشنل انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، اس میں بہت کم نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی لڑنے والی دونوں نیشن رگڑی جاتی ہیں، اکانومیز کولیپس ہو جاتی ہیں، دنیا میں جھنڈا کسی اور کا آگے آ جاتا ہے۔ اس جنگ کا رزلٹ بھی دیکھ لیجئے گا 2-4 سال بعد کہ امریکہ کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ایران کے ساتھ کیا کیا، کتنی ڈیولپمنٹ اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور چائنا کدھر کھڑا ہوگا؟ چائنا امریکہ سپر پاور کے برابر کھڑا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے آگے نکل جائے گا۔ کسی چیز میں اس کو ٹیکنالوجی میں، اس کو وار فیئر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ انہوں نے وہ حکمت اور وہ اسٹریٹجی استعمال کی جو باقیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ویٹ کرو، دیکھو، واچ کرو، اسیس کرو، خود نہ لڑو۔ انہوں نے آج تک اپنی ہسٹری میں ایک آل آؤٹ وار نہیں کی، اور ابھی جو ہونے والا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں چائنا سے طے کر کے کیوں گیا ہے یو ایس اے ادھر کمپین چلی ہے ہمارے خلاف، ایران کے اندر کمپین چلی ہے ہمارے خلاف، ہماری لیڈرشپ کے خلاف، اور انڈیا کے اندر چلی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ نام آ گیا ہے۔ چائنا میں میننگ فل مذاکرات ہوں گے، چائنا میں آلریڈی چیزیں اسٹریم لائن کر دی گئی ہوئی، اگر وہ نہ ہوتی تو وزٹ نہ ہوتی۔ یہ وزٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے پہلا فیز جو ہے، لیٹر آف انٹینٹ جو ہیں، میمورینڈم جو ہیں، بڑے میننگ فل طے ہونے کے بعد ٹھیک ہو گیا، چیزیں کافی حد تک آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں کہ ان پہ ڈسکس ہونا ہے۔ سردار صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سردار صاحب، سر یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ چین ہے، اس میں کہا جا رہا تھا، پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ ایران کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جاتے
تو شاید یہ دورہ زیادہ آسان رہتا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اب چونکہ ایران کے ساتھ معاملات اس طرح سے کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے ہیں, نہ ان کے درمیان کوئی اختلافات ختم ہوئے ہیں, نہ ہی یہ کسی ایک صلح کے سیز فائر ہی چل رہا ہے نا, ابھی تو دونوں سائڈ سے پوسٹرنگ بھی چل رہی ہے, دوبارہ جنگی تیاریوں کا بھی کہا جا رہا ہے. اچھا, دوسری سائڈ پہ یہ جو آج پہنچے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا میں, آپ کے خیال میں کتنا میننگ فل اور کتنا میننگ لیس ہو سکتا ہے یہ دورہ؟ کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں, لیکن یہ جو امید لے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ گئے ہیں کہ چینی صدر سے ملاقات میں چین کو امریکی منڈیوں کے لیے کھولنے کا کہیں گے, آپ کے خیال میں ایک ہارا ہوا پریزیڈنٹ اپنی کوئی چیز منوا سکے گا, یا اس کو ایران فیکٹر کو ایک سائڈ پہ رکھے, چائنا فیکٹر اور یہ جو امریکہ فیکٹر ہے یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے؟ آپ کے خیال میں یہ دونوں مکس ہو سکتے ہیں یا ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سردار صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی کبھی سلو آ رہی ہے بیوی. سردار صاحب, میرا کوشچن سن لیا آپ نے یا ریپیٹ کر دوں؟ نہیں, ریپیٹ کیجئے کائنڈلی. جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو امریکی صدر ہیں وہ چینی صدر سے ملاقات میں چین کو امریکی منڈیوں کے لیے کھولنے کا کہیں گے. یہ بیجنگ روانگی سے قبل گفتگو میں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے میڈیا سے کی تھی. آپ کے خیال میں اس میں ایران فیکٹر کتنا آئے گا؟ یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے, آج 2 روزہ دورہ ہے, اس میں چائنا کو لے کے, بیجنگ کو لے کے, امریکہ کو لے کے, کیا ایران کے معاملات تو آبویسلی بات ہے ڈسکس تو ہوں گے, لیکن ایک لوزر کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ اپنے آپ کو, اپنی باتوں کو, اپنی شرطوں کو منوا سکیں گے, یا آپ کے خیال میں ایران فیکٹر زیادہ حاوی ہو جائے گا, چائنا منوا لے گا ان کو ایران کے معاملے پہ بہت ساری چیزیں, یا یہ سارا مسئلہ ایک سائڈ پہ رہے گا ایران کا اور وہاں پہ صرف چائنا اور امریکہ یہ دونوں وہاں بیٹھ کے بات کریں گے اپنے مسائل کے لیے؟ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں بیوی کہ اگر ٹرمپ جاتا ہے چائنا اور وہاں پہ بات کرتا ہے تو ایران کو کیسے بائی پاس کرے گا؟ ایران ایک حقیقت تھی ہے اور اب تو ثابت بھی ہو گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, سپر پاور جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ وہ لڑ کے ابھی تک موجود ہے اور اب بھی اس سے گھبرا نہیں رہا, وہ آگے کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہے. تو ایک حقیقت کو کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا بالکل ہی سامنے آشکارا کروا دیا. ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایران ایک ایسی حقیقت بن گیا ہے. اگر تو مسلم امہ بھی میں سے کوئی اس کی وہ ہمدردی ہی کرتا ایران سے تو کہیں بات اور بنتی, بٹ سٹل ٹرمپ نے بہت ہی غلط قسم کی گیم کھیلی ہے. انہوں نے اگر بیٹھنا تھا چائنا کے ساتھ جا کے بیٹھتے, یہی بات چیت کرتے, اکانومی کے اوپر بات کرتے, تو اکانومی ایسے تھوڑی آگے لے جاتا ہے بندہ کہ لڑائی میں جھونک کے سارے خطے کو. تھرڈ ورلڈ وار کی باتیں سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے, لیکن اس کے باوجود امریکہ کچھ نہیں کر سکا. اگر امریکہ نے یہی کرنا تھا تو پھر وہ ایسے ہی اپنی سفارتی کوششیں کرتا, وہ ویسے ہی سپر سمجھا جاتا تھا. اب تو اتنا سپر نہیں ہے, نہ وہ پاور ہے, ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں کہ ایران کو وہ نہیں کر سکیں گے, بائی پاس نہیں کر سکیں گے. ایران جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت بن کے ابھر بھی چکا ہے, گو کہ پرانی تاریخ سے لے کے آج تک جو ہے نا ایران کا وہ ہے, جس میں اپنے خود ٹرمپ نے کہا کہ میں سیولائزیشن تباہ کروں گا. سیولائزڈ قوم کا ایک صدر اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیولائزیشن ہزاروں سال پرانی وہ بالکل ختم کر دوں گا. تو میرے خیال میں ایران کا فیکٹر اب رہے گا جی, اور امریکہ کو اگلی مووز اپنی بھی سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی. ہر ملک وینزویلا کی طرح نہیں ہوگا جی, ان کو بھی یقیناً منہ کی کھانی پڑے گی کہیں نہ کہیں جا کے. یہ فیکٹر رہے گا بیوی, میں یہ سمجھتا ہوں. تو کیا سر آپ کے خیال میں بیجنگ جو ہے واشنگٹن کو اس بات پہ ایگری کر لے گا کہ کسی معاہدے پہ, فائنل معاہدے پہ ایران کی طرف جائیں؟ کہ اس چیز پہ ان کو ایگری کیا جائے گا, یا ان کو یہ کہا جائے گا کہ بس بہت ہو گیا, اپنی شرائط میں تھوڑی نرمی لے کے آئیں تاکہ ایران بھی 2 قدم آگے چل سکے؟ اس طرح کی بھی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز جتنی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے وہ لاجیکل ہے بہت زیادہ. ہو سکتا ہے نہیں بلکہ کریں گے. میرے خیال میں چینی قیادت جو ہے یقیناً ان سے کہے گی کہ مطلب اگر اب ہم نے اکنومیکلی وائبل ہونا ہے اور کام کرنا ہے, ملک کو دنیا کو لے جانا ہے, تو پھر ہم ان ورلڈ وارز کے چکروں میں نہ رہیں, ہم جو ہے نا مائٹ کسی اور طرح سے دکھائیں. تو میں چائنیز گورنمنٹ سے بھی وہ کرتا ہوں, امید بھی ہے مجھے, اور میں میرے جتنا ان کے ساتھ گپ شپ رہی ہے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کافی زیادہ لاجیکل ہیں, اور لاجک یہی ہے کہ جو سب کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. کرنا صاحب کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں نے ذرا 28ویں ترمیم کو بھی ڈسکس کرنا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت متحرک ہو گئی ہے. اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کے لیے. آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم میں آئین کے 83 آرٹیکل تھے, 83 جس کی ترمیم کی گئی تھی, ترامیم جن میں کی گئی تھی, اتنی بڑی یہ آئینی ترمیم تھی. یہ 28ویں آئینی ترمیم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو اس میں ڈسکس کیا جائے گا, یعنی کہ رول بیک کر دیا جائے گا 18ویں ترمیم کو, یا اس میں کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے کھڑی اس بات پہ 18ویں ترمیم پہ ہے اور اتنے کنسنسس سے 18ویں ترمیم آئی تھی کہ رول بیک کروانے دے گی اس سب پہ؟ جی میں عرض کروں کہ 18ویں ترمیم تو کوئی مناسب ڈاکومنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, صوبوں لیکن کو کنسنسس بہت تھا نا, اس میں 10 مہینے لگے تھے اس پر ڈسکشنز کو. جی وہ ڈسکشن 10 مہینے ضرور لگے تھے, مگر ہم 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں. جی اچھا, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو افواج پاکستان مضبوط ہوں گی, افواج پاکستان مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا. 18ویں ترمیم ڈیفنس, نیشنل سیکیورٹی کو اور ڈیفنس آف پاکستان کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے. آپ نے سارا کچھ اٹھا کے صوبوں میں دے دیا, آپ نے محکمے بھی بے شمار دے دیے, کچھ درمیان میں لٹکے ہیں, کچھ شفٹ ہو گئے ہیں, کچھ برباد ہو گئے ہیں, کچھ بند ہو گئے ہیں. کیا آپ نے اچیو کیا؟ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کون سی چیز؟ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی بہتر ہو گئی, آپ کی جوڈیشل پاور ٹھیک ہو گئی, آپ کی پرائس کنٹرول ٹھیک ہوگی, آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی, آپ نے نئی یونیورسٹیاں انٹرنیشنل لیول کی بنا دی, آپ نے ہیلتھ کو بہتر کیا کیا؟ مجھے اس کا نام تو لے لیں. سر عوام کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا, عوام کے ایشوز وہاں کے وہی ہیں. اسلام آباد کے اختیارات کو 5 مختلف جگہوں پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ ہو سکتا ہے صوبے با اختیار ہو جائیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے. صوبے با اختیار ہو گئے, پیسہ چلا گیا, انجوائمنٹ سٹارٹ ہو گئی, لیکن عوام تو وہیں کے وہیں کھڑی ہے. دیکھیے جی عوام ادھر کھڑی ہے, اور دوسرا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے گورننس کا, ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا, ہمارا کلچر کا, ہمارے ڈسپلن کا, ہماری ڈرگ کنٹرول, ہر چیز کو دیکھ لیں, ہر چیز میں شدید احتیاط ہے. ہم نیچے گئے یا اوپر نہیں گئے, ہم نے اکانومی کا بیڑا کر, ہر چیز جب نیچے جا رہی ہے, کبھی کسی نے غور کیا کہ ادھر تو 2 3 جنریشن چاہیے انصاف لینے کے لیے, ادھر تو FIR درج کرانے کے لیے آپ کو IG کی, DIG کی, SP کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ادھر یا پھر SHO کو اس کا خرچہ بھیجنا پڑتا ہے, ادھر تو تفتیش کے اندر سے معاملے سارے الٹے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو 18ویں ترمیم آپ کہہ رہے ہیں کہ رول بیک ہو جائے تو کچھ برا نہیں ہوگا, میں شارٹلی جان لوں. سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. 18ویں ترمیم نے بھی بہت کچھ ڈیمیج کیا. اس کے علاوہ آپ کا جو آپ کے کنسٹیٹیوشن میں آپ نے مائن منرل آپ کے $1 ٹریلین کے ہیں, ایک مائن منرل آپ نے ابھی تک برابر نہیں کی. آپ کو پوائنٹ آ گیا کرنے صاحب, کیونکہ لاسٹ منٹ ہے, سردار صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ چالو. سردار صاحب 28ویں ترمیم کی گونج ہے, کہا جا رہا ہے کہ اگلا ہفتہ اس 28ویں ترمیم کو لے کے بڑا امپورٹنٹ ہے. 18ویں ترمیم میں ڈسکشنز ہے کہ 28ویں ترمیم میں شاید اس کو رول بیک کر دیا جائے, یا ایٹ لیسٹ کوئی وے فارورڈ ہی ہوگا 28ویں ترمیم میں. 18ویں ترمیم کو لے کے, NFC ایوارڈ کو لے کے, صوبوں کے اختیارات کو لے کے, بجٹ کو لے کے, آپ کے خیال میں واقعی کوئی وے فارورڈ ہوگا, یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا, یا کوئی مڈ وے نکالا جائے گا کہ 18ویں ترمیم بھی رہ جائے, 28ویں ترمیم بھی آ جائے, معاملات واپس وفاق کے پاس آ جائیں, یا ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھتے ہوئے آگے کچھ بہتر کرنے کی امید بھی ان سے رکھیں کہ یہ کچھ بہتر کر لیں گے؟
सरदार साहब। देखिए भी इतने अरसे के बाद अब पता चलता है कि 18वीं तरमीमी में कुछ चीजें ऐसी हो गई जो गलत हो गई। पहले करते फिर तो ठीक था, लेकिन इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे कोई इल इंटेंशन ढूंढ लेगा और उस इल इंटेंशन को लेके पीटना शुरू कर देगा, और पाकिस्तान को जहां इतने सारे मसाइल दरपेश है, एक और मसला दोबारा खड़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि चारों सूबे अगर इसके ऊपर राजी होते हैं तो फिर ठीक है, मुल्क की खातिर अच्छाई अगर हो, आवाम की खातिर कोई अच्छाई हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आई सी इल इंटेंशंस, और इन इल इंटेंशन की वजह से मामला खराब ना हो, अच्छे तरीके से अगर कर सकते हैं मिल बैठ के करें तो फिर तो ठीक है। बिल्कुल ठीक 18वीं है। तरमीम में बहुत सारी अच्छी बातें ठीक है, हुई थी, यानी कि 28वीं अब तरमीम में क्या अगर होती है? कंसेंसस के साथ मामला आगे चलें, बेहतरी की तरफ, माजी की गलतियों को देखें तो बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया सरदार गौस बख्श बारूज़ाई साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।